بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت الہی، محبت بیتاب کر دیتی ہے۔ صحابہ کے دلوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ احد کی لڑائی میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ اگلے دن لڑائی شروع ہونی ہے، دو صحابہ آپس میں دوست ہیں، ایک حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجاہد جب اللہ کے راستے میں نکل کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرے نے کہا میں نے بھی سنا ہے۔ کہنے لگے کیوں نہ ہو، میں دعا مانگتا ہوں، آپ دعا پر آمین کہنا اور پھر آپ دعا مانگیے گا، پھر میں آپ کی دعا پر آمین کہوں گا، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ دونوں ایک طرف کو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، اے اللہ، کل کو میرا مقابلہ دشمن کے کسی بڑے سے ہو، وہ مجھ پر اٹیک کرے، میں اس پر وار کروں، اے مالک ہمارا خوب مقابلہ ہو، بالآخر میں اس پر ایسا وار کروں کہ تیرے راستے میں اس کو قتل کر ڈالوں اور دشمن کے کسی بڑے کو قتل کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہو اور مال غنیمت حاصل ہو۔ دوسرے نے کہا آمین۔ اب حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ انہوں نے دعا مانگی، کہا اے پروردگار، کل میرا مقابلہ کسی بہادر، سخت حملہ آور، غصے والا دشمن سے ہو، وہ مجھ پر وار کرے اور میں اس پر وار کروں، ہمارا خوب ایک دوسرے سے مقابلہ ہو اور بالآخر وہ مجھ پر ایسا وار کرے کہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے۔ اے اللہ، پھر وہ میری ناک کاٹ دے اور میرے کانوں کو کاٹ دے۔ اے آقا، میں قیامت کے دن اسی حال میں آپ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں اور آپ مجھ سے پوچھے اے میرے بندے، تیری آنکھوں اور کانوں کا کیا بنا، اور میں عرض کروں اے اللہ، محبت میں
یہ نذرانہ آپ کے سپرد کر کے آیا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ محبت ان کو کس قدر اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے بےتاب کر دیتی تھی۔ یہ جذبہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر ہو تو ہماری زندگی کا رنگ بدل جائے اور رفتار اور گفتار میں محبت جھلکنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت زرار ابن ازور رضی اللہ عنہ جہاد کرتے ہوئے دشمن کے گھیرے میں آ گئے۔ اسی حالت میں کئی گھنٹے لڑتے بھڑتے ان کا گھوڑا تھک گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ گھوڑے کو بھگائیں، مگر گھوڑا اتنا تھک چکا تھا کہ بھاگنا مشکل ہو گیا۔ چاروں طرف ان کے دشمن تھے اور انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ اب گھوڑا بھاگ نہیں سکتا۔ انہوں نے یعنی کافروں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ انہیں زندہ گرفتار کر سکیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب دشمن میرے اتنے قریب آ رہے ہیں تو یہ زیادہ متفکر ہوئے اور گھوڑوں کی لگام کھینچی، مگر گھوڑا تھکن کی وجہ سے آگے بڑھتا ہی نہیں تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ اس وقت گھوڑے پر آگے جھکے اور اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے، اے گھوڑے، تو تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دے دے، ورنہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کر تیری شکایت کر دوں گا۔ یہ الفاظ کہنے تھے کہ گھوڑا ہنہنایا اور ایسے بھاگنے لگا جیسے تازہ دم گھوڑا بھاگتا ہے۔ انہوں نے دشمن کا حصار توڑا اور گھیرے سے باہر تشریف لے آئے۔ گھوڑے تھک جاتے تھے مگر مجاہد نہیں تھکا کرتے تھے۔ کیسے لوگ تھے؟ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے وعدہ سچ کر دکھایا۔ ان کی زندگی کے ان حالات کو پڑھ کر حیران ہوتے ہیں کیا وجہ تھی۔ ان کے دل اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز تھے، اسی لیے اللہ کے نام پر قربان ہو جانا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا تھا۔ وہ لوگ استقامت کے پہاڑ تھے۔ اللہ رب العزت کو یہی استقامت زیادہ پسند ہے۔ ایک نوجوان کی محبت الہی۔ امریکہ میں ایک نوجوان تھا، کلمہ گو مسلمان تھا، لیکن جس دفتر میں کام کیا کرتا تھا اس دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق ہو گیا۔ اس کا یہ محبت کا تعلق اتنا بڑھا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے تجویز پیش کر دی، تجویز بھیج دی، یعنی پروپوزل بھیج دیا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا ہماری یہ شرط ہے کہ ہم عیسائی ہیں، اس لیے آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہونا پڑے گا، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جائیں گے، جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں اس کمیونٹی کے لوگوں سے آپ بالکل بات چیت نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ تمام شرائط پورے کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دیں گے۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب الحال تھے، اس اللہ کے بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لیے۔ ماں باپ سے قطع تعلقی، عزیز اور قریب سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، جس کمیونٹی یعنی مسجد میں رہتا تھا وہاں آتا جایا کرتا تھا وہاں سے بھی رشتہ ختم، حتیٰ کہ اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی بن گیا اور عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ پھر اس نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ ان سے ملنے سے کترا جاتا تھا، ملتا ہی نہیں تھا۔ کہیں پبلک میں مل جاتا تو یہ دور بھاگ جایا کرتا۔ لوگ بالآخر تھک گئے۔ کسی نے کہا اس کے دل پر مہر لگ گئی، کسی نے کہا وہ آدمی مرتد ہو گیا، کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا کر لیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اسی حال میں اس کو 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 4 سال یوں ہی گزر گئے۔ اس کے دوست و احباب اس سے مایوس ہو گئے، حتیٰ کہ یہ ان کی یادداشت سے بھی نکلنے لگ گیا اور بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔
اچانک ایک دن امام صاحب نے مسجد کا دروازہ کھولا. یہ نوجوان بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، وضو کیا اور مسجد میں صف میں آ کر بیٹھ گیا. امام صاحب بڑے حیران، ان کے لیے تو یہ بات بڑی عجیب تھی. انہوں نے نماز پڑھائی، پھر اس سے سلام کیا، اس کو اپنے کمرے میں لے گئے. انہوں نے محبت اور پیار سے بٹھا کر ذرا پوچھا، آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی. محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب خود قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع بھی کر دیا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں ایک جگہ پر اللہ کا قرآن رکھا ہوا تھا. میں جب کبھی آتا جاتا میری نظر اس قرآن مجید پر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا، یہ میرے مولا کا کلام ہے اور یہ میرے گھر میں موجود ہے. میں اپنے نفس کو ملامت کرتا کہ تو ظاہر میں جو بنا پھرتا ہے پھر بھی تیرے دل میں اللہ کا ایمان موجود ہے. اعمال میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا میں نے جس کا کلمہ پڑھا میں اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس لیے اس کی نشانی میں نے رکھی ہوئی تھی. اسی طرح کئی سال گزر گئے. ایک دن میں گھر آیا، حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس پر نظر ڈالی تو مجھے وہ کتاب نظر نہ آئی. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، ایک کتاب یہاں رکھی ہوئی تھی، وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی تو جو غیر ضروری چیزیں تھیں جو استعمال کی نہیں تھیں ان سب کو میں نے کوڑا دان میں پھینک دیا. اس نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں. یہ نوجوان وہیں واپس گیا اور جا کر اس کوڑے دان سے نعوذ باللہ کتاب کو اٹھا لایا. جب لڑکی نے دیکھا یہ بڑی اسٹرانگ فیلنگز یعنی شدید جذبات کا اظہار کر رہا ہے اس کتاب کے بارے میں تو وہ بھی محسوس کرنے لگی آخر کیا وجہ ہے. اس نے کہا بس میں اس کتاب کو گھر میں رکھنا چاہتا ہوں. جب لڑکی نے کتاب کو دیکھا کہ عربی کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو اس نے سوچا کہ اس کا اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے. وہ کہنے لگی دیکھو یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی، آج تمہیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے. جب اس لڑکی نے کہا تو میں نے اپنے دل سے پوچھا تو نے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے کرنا نہیں چاہیے تھا. آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا. اب تو فیصلہ کر لے تو اس لڑکی کو چاہتا ہے یا پھر اپنے پروردگار کو چاہتا ہے. جب میں نے اپنے دل میں سوچا تو دل نے آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی نہیں کٹنا چاہتا ہوں. میں نے اس لڑکی کو طلاق دے دی. اب میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے پکا مسلمان بن گیا ہوں. تو اتنا غافل مسلمان ہو کر بھی دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے. لہذا ہمیں کسی کو فسق و فجور میں مبتلا دیکھ کر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کیا خبر، کیا پتہ اس کے دل میں محبت الہی کی جو بیج اور چنگاری چھپی ہوئی ہے اسے ایک لخت کہاں سے کہاں تک پہنچا دے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین. جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں. اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے.